اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الصوم، حدیث نمبر 1993، اردو ترجمہ۔ عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ رکھنا۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو حشام نے خبر دی، ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی، انہوں نے عطا بن بینا سے سنا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے اور 2 قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے، اور ملازمت اور منابذت کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے۔ حدیث نمبر 1994، ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معاذ بن معاذ عنبری نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبداللہ بن عون نے خبر دی، ان سے زیاد بن جبیر نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، ایک شخص نے ایک دن کے روزے کی نظر مانی، پھر کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ پیر کا دن ہے، اور اتفاق سے وہی عید کا دن پڑ گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے اللہ کے حکم سے منع فرمایا۔ گویا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا۔ حدیث نمبر 1995، اردو ترجمہ۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قضا سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہادوں میں شریک رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں سنی ہیں جو مجھے بہت ہی پسند آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت 2 دن یا اس سے زیادہ کے اندازے کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی اور محرم نہ ہو، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز جائز نہیں ہے، اور چوتھی بات یہ کہ 3 مساجد کے سوا اور کسی جگہ کے لیے شد رحال یعنی سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد۔ حدیث نمبر 1996، اردو ترجمہ۔ ایام تشریق کے روزے رکھنا۔ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے حشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایام منی یعنی ایام تشریق کے روزے رکھتی تھیں، اور حشام کے باپ عروہ بھی ان دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 1997 اور 98، ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ سے سنا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ نیز زہری نے اس حدیث کو سالم سے بھی سنا، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان کیا کہ کسی کو ایام تشریف میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کا مقدور نہ ہو۔ حدیث نمبر 1999، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو حاجی حج اور عمرے کے درمیان تمتع کرے اسی کو یوم عرفہ تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر قربانی کا مقدور نہ ہو اور نہ اس نے روزہ رکھا تو ایام منی یعنی ایام تشریق میں بھی روزے
رکھے، اور ابن شہاب نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح روایت کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن سعد نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 2000، اس بارے میں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ کیسا ہے۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے عمر بن محمد نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے۔ حدیث نمبر 2001، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جس کا دل چاہتا اس دن روزہ رکھتا، اور جو نہ چاہتا نہیں رکھا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 2002، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عاشورہ کے دن زمانے جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو بھی حکم دیا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حدیث نمبر 2003، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے عاشورہ کے دن منبر پر سنا۔ انہوں نے کہا، اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں گئے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ عاشورے کا دن ہے، اس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے، لیکن میں روزے سے ہوں، اور اب جس کا جی چاہے روزے سے رہے اور میری سنت پر عمل کرے، اور جس کا جی چاہے نہ رہے۔ حدیث نمبر 2004، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ایوب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن سعید بن جبیر نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے دوسرے سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، پھر موسیٰ کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 2005، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ بن نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ابو امیس نے، ان سے قیس بن مسلم نے، ان سے طارق نے، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عاشورہ کے دن کو یہودی عید کا دن سمجھتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ حدیث نمبر 2006، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینیہ نے، ان سے عبیداللہ بن ابی یزید نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 2007، اردو ترجمہ۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسلم کے ایک شخص کو لوگوں میں اس بات کے اعلان کا حکم دیا تھا کہ جو کھا چکا ہو وہ دن کے باقی حصے میں بھی کھانے پینے سے رکا رہے، اور جس نے نہ کھایا ہو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ عاشورہ کا دن ہے۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الصوم کی حدیث نمبر 1993 سے 2007 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔